دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کا حصہ بن جائیے تاکہ اس طرح کی نشریات سے آپ ریگولرلی فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اور جو ہمارے چینل کے ویورز ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے کہ اکثر ویورز ہمارے چینل کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ براہ کرم جڑ جائیے اگر آپ اس چینل سے اپنی علمی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ اس چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں وائس میسج پر سوال کر دیجئے، ہم سعودی عرب کے کبار علماء اور مفتیان کرام کے فتاوی جات آپ کی آسان زبان میں لے کر حاضر ہو جائیں گے یوٹیوب اور فیس بک پر۔ آج اس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جسے آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہوگا، یا قہار کا چلہ یا قہار کا وظیفہ۔ جی ہاں، بہت سارے ایسے ہمارے دوست اور بھائی ہیں انڈیا پاکستان میں، اور ان کو شیخ الوظائف بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بڑے عنوان سے جانے بھی جانتے ہیں، اور وہ یا قہار کے خاص عمل اور اس کے فوائد بھی ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ جو قہار کا وظیفہ ہے، اس قہار کے وظیفے میں کیا خاصیت ہے۔ جی ہاں، ایک صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اب اگر میں ان کا نام لوں گا تو بہت ناراض ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ان کے نام کو نہ لے کر، ان کی شخصیت کو مجروح نہ کر کے، صرف آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر وہ کام قابل قبول ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ دشمن کو زیر کرنا، آسیب زدہ جگہ کو خالی کروانا، پراپرٹی کو حاصل کرنا، عاشق اور معشوق کے چکر میں کامیابی حاصل کرنا، اللہ کی محبت کا پیدا ہونا، جادو کا اثر ختم کرنا، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے فائدے اس یا قہار کے وظیفے کے بتائے جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یا قہار کا چلہ، اس کا عامل بننے کے لیے یا قہار کو 40 دن تک 12 لاکھ، پتہ نہیں کتنا یہ عدد لکھا ہوا ہے، اس کو اتنی مرتبہ روزانہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے عامل ہیں، اللہ آپ کو سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ کام کرنے سے پہلے بابا کی، یا وہ جو شیخ الوظائف ہیں، یا وہ جو اپنے اس طرح کے بدعتی مولوی ہیں، صوفی ہیں، ان سے آپ کو اجازت لینا بھی شرط ہے۔ میں آپ کو ایک صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قہار کا یا قہار کا وظیفہ کریں تو یا قہار کے وظیفے میں آپ جب یا قہار پڑھنا شروع کریں نا، تب آپ پانی کی ایک سطل، کیا کہتے ہیں اس کو، بالٹی ٹائپ کی یا ایک ٹب ٹائپ کا، جس میں پیر آپ رکھیں۔ اور یہ بھی وضاحت کر دی انہوں نے کہ اگر موسم گرم ہو تو ٹھنڈا پانی لیں، اور اگر ٹھنڈا موسم ہو تو گرم پانی لیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کس لیے کہا کرتا ہوں، آج میں یہ راز آپ کو بتانے والا ہوں کہ یا قہار کا جو وظیفہ ہے، اس کا چلہ کاٹنے سے جب آپ یا قہار کا وظیفہ کہتے ہیں تو بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، بجلیوں کی گرج پیدا ہوتی ہے، بجلیاں چلنے پر تیار ہو جاتی ہیں، اور ان کا رخ وہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی جادو، یا آپ کوئی کلمہ پڑھیں یا علی بابا کا چراغ آپ اس طریقے سے اس کو رگڑ دیں اور جن پیدا ہو جائے اور کہے لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں میرے آقا بتائیے، جیسے آپ نے پرانے ڈراموں میں دیکھا ہوگا یا کسی بیوقوف کی قصے کہانیوں میں آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا۔ تو اسی طریقے سے بابا یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر یا قہار کا وظیفہ یا چلہ پڑھ لیں گے
تو پانی میں اپنے آپ کو پیروں کو ڈال کر رکھیں، اور اس کی وجہ کیا ہے اس کو انہوں نے اس راز کو آج ہمیں بتایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے، اس کے پڑھنے سے، میں جب یہ راز آپ پر ظاہر کر رہا ہوں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پڑھنے سے ایک طاقتور بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بجلیوں کا رخ پڑھنے والے کا بجلیوں کا رخ پڑھنے والوں کا انتظار کرتا ہے۔ اور جب آپ یا قہار پڑھتے ہیں تو بجلیاں تیار ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اسکڈ میزائل تیار ہو گیا ہے، کس کو نشانہ بنانا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بجلیاں تیار ہو جاتی ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ ان بجلیوں کی گرماہٹ سے آپ کے اثر پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے ذہن پر، آپ کی جسم پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے جسم کو پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ اچھا جی، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جس وقت یا قہار پڑھتے ہیں تو اس کے امر اور حکم کا، پڑھنے والے کے امر اور حکم کا یہ بجلیاں انتظار کرتی ہیں کہ بتا دیجئے کس پر قہر گزارنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو بھسم کرنا ہے۔ یہ بجلیوں کا کام ہے۔ اب آپ یہ بتائیے ذرا کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو جو کہ دشمن کو ہلاکت میں برباد کر سکتا ہو یا دشمن کو ختم کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں مسجد نبوی سے، مدینہ منورہ سے صحابہ کو لے کر احد پر جانا، یا مسلمانوں کو غزوہ بدر کے لیے تیار کرنا، یا مسلمانوں کو، صحابہ کو کسی غزوے کے لیے تیار کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قہار یا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم تک پہنچی ہیں۔ اب یہاں بابا جو وظیفے بیان کر رہے ہیں کہ آپ 4100 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں، اگر اس سے پہلے جبار لفظ کا اضافہ کر لیں تو بہت بہتر ہوگا، یعنی یا جبار یا قہار پڑھیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ نام ہے نا اللہ کے پیارے پیارے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان کو آپ اپنے دعا ان سے وسیلے کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں ان سے وسیلہ طلب کر سکتے ہیں۔ یا جبار اجبرنی، یا ارحم الراحمین ارحمنی، تو ارحم الراحمین یا رحیم، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ، اے طاقتور ہمیں طاقت عطا فرما، اے غنی ہمیں مال عطا فرما، اے بیماروں کو شفا دینے والے ہمیں شفا یابی عطا فرما۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یا قہار یا قہار، یا رحیم یا رحیم، یا ہو، صوفیوں نے تو 10 قدم آگے چل کر یاہو کا بھی وظیفہ بنایا ہوا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹھنڈک دینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ وہ جل جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ ایسا وظیفہ جو مسلمانوں کو بھسم کر دے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کے عمل کی کوئی دلیل شریعت مطہرہ میں نہیں پاتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی شخص ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور یہ بھی سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا، وَهَكَذَا استعمال یا لطیف اور یا اللہ اور نحو ذالک، اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا وہ بھی لوگ کہتے ہیں بعدد معلوم یعتقد انه سنہ لا اصل له بل هو بدعہ۔ یہ سمجھنا ان لوگوں کا کہ یا قہار کے وظیفے سے بجلیاں پیدا ہوتی ہیں یا قہار کے وظیفے کی تاثیر ہوتی ہے، تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس طرح کے بدعتیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ولیکن بدون تحدید عدد۔ یہاں
کسی عدد کا تعین کرنا اور کسی خاص وظیفے کی بجلیاں اور اسکڈ میزائل اور نہ جانے کون کون سی توپوں سے لوگوں کو جلا دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو کم از کم نہیں ہے، یہ صوفیوں کا دین ہے۔ اور صوفیوں نے طرح طرح کے وظیفے گھڑ گھڑ کر امت میں عام کیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کی دکانیں بھی چلتی ہیں اور لوگوں کے جیبوں میں مال بھی بہت پہنچتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اس طرح کے وظیفوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے امت مسلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف پیش کیے ہیں، لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر و اذکار ہیں۔ اس سے تو آپ کو راحت ملے گی اور اللہ آپ کو راضی بھی، آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کے کاموں میں بھی آسانیاں فرما دے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ قہار کے وظیفے سے اس کو 12 لاکھ مرتبہ پڑھ لو تو عامل ہو جاؤ گے، اور پھر آپ کے یا قہار پڑھنے سے بجلیاں پیدا ہوں گی، ارے بھیا بجلیاں کہاں پیدا ہو رہی ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بجلیاں پیدا کرنی ہوتی تو پھر غزوہ بدر، غزوہ خیبر، غزوہ خندق اور غزوہ احد نہ ہوتے، بلکہ مدینہ منورہ ہی میں آپ علیہ السلام یا قہار کا وظیفہ پڑھ لیتے اور بجلیاں سب پر گرا دیتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ تو یہ عمل بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ہم سے اختلاف کا حق حاصل ہے ایز یوجول، لیکن ادب اور شائستگی سے، اور اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں، ان علماء سے جڑے رہیں جو کہ آپ کو قرآن و سنت پر مبنی وظائف پڑھنے کی تلقین اور نصیحت کرتے ہوں۔ خود ساختہ وظائف سے آپ اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھیں گے اور مولوی صاحب کو آپ ڈھیر سارے پیسے بھی دے دیں گے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم